بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لوگ زندہ رہیں گے، تاریخ میں درج ایک تاریخی جملہ۔ بالا وائس کے معزز سامعین، آپ نے قصے تو بہت سنے ہوں گے، پیری فرہاد، سسی پنو، ہیر رانجھا، سونی مہیوال اور لیلا مجنوں۔ لیکن آپ کو آج ایک ایسی لیلا کا قصہ سناتے ہیں جس کا مجنوں اس کی آزادی تھی اور آزادی ہی اس کا جنون بھی تھی۔ اس مجاہدہ نے یہ ثابت کیا کہ یہی وہ خون ہے جو محمد بن قاسم، طارق بن زیاد اور صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدوں کو جنم دیا کرتا تھا۔ یہ تھی فلسطینی مجاہدہ لیلا خالد، جس نے آزادی کو اپنا مجنوں چنا تھا۔ لیلا خالد کا نام ذہن میں آتے ہی جو پہلا سوال ابھرتا ہے کہ وہ کون ہے؟ کیا تاریخ کا ایک ایسا کردار جو فلسطینی محبوبہ، جھانسی کی رانی، افسانوی و رومانوی کہانیوں کی ملکہ رضیہ سلطان کے بیروپ میں ابھرتی ایک طاقتور خاتون، یا پھر دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر؟ لیکن لیلا خالد کا نام ذہن میں آتے ہی یہ چند اشعار ضرور یاد آتے ہیں۔ اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی، جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑھے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ یہ 29 اگست 1968 کا دن تھا جب کاکپٹ میں ایک خاتون مسافر کی آواز ابھری، جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دو۔ دمشق سے جانے سے پہلے میں اپنی جائے پیدائش معلوم حیفا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ حکم ایک نقاب پوش فلسطینی لڑکی کا تھا جسے آج کی دنیا ایک فلسطینی مجاہدہ لیلا خالد کے نام سے جانتی ہے، جس کا نام سنتے ہی یہودیوں پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور خوف و دہشت سے ان کی سانسیں بند ہونے لگتی ہیں۔ 9 اپریل 1944 عیسوی کو حیفا میں پیدا ہونے والی لیلا خالد نے بھی حق کے لیے لڑنے کی ٹھانی، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے ملک فلسطین کو آزاد اور محفوظ دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور فلسطینیوں کو زندہ دیکھنے کے لیے لیلا نے بچپن میں ہی فلسطین کی تحریک آزادی میں شمولیت اختیار کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس تنظیم کی متحرک کارکن بن گئیں۔ آزادی کے جنون میں وہ سر پر کفن باندھ کے نکلیں۔ لیلا اور ان کے ساتھیوں نے 1968 اور 1971 کے درمیانی عرصے میں 4 جہاز اغوا کیے۔ فلسطین لبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد لیلا نے پہلا جہاز 29 اگست 1969 کو ہائی جیک کیا۔ یہ بوئنگ 707 جہاز تھا۔ یہ جہاز اٹلی سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب جا رہا تھا۔ لیلا خالد اور اس کے ساتھیوں کو یہ اطلاع ملی تھی کہ اسرائیل کا وزیر اعظم اسحاق رابن بھی اس فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہے۔ جیسے ہی جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوا، نقاب پوش لڑکی لیلا خالد نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لیلا اور اس کے ساتھی بموں سے مسلح تھے۔ پائلٹ کے پاس حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس واقعے کے بعد لیلا دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ ہر جگہ اس کی بہادری کے چرچے تھے۔ ٹی وی چینلز اور اخبارات نے اس کے انٹرویوز نشر اور شائع کیے۔ اب وہ کوئی عام لڑکی نہیں، ایک بہادر مجاہدہ اور عالم اسلام کی آنکھ کا تارا بن چکی تھی۔ اس کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے اس کے ہر انداز کو کاپی کیا، اس کے بالوں سے لے کر اسکارف، حتیٰ کہ لیلا کی وہ انگوٹھی جس میں کوئی پتھر نہیں، گولی چڑھی ہوئی تھی، اسے بھی کاپی کیا گیا۔ پہلی ہائی جیکنگ کے بعد
لیلا نے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی صورت مکمل طور پر تبدیل کر لی۔ 6 ستمبر 1970 کو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر ایمسٹرڈیم سے نیو یارک جانے والی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس طیارے کو برطانیہ کے ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ لیلا کے ساتھی کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا، جبکہ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی مجاہدین نے ایک اور طیارہ ہائی جیک کر لیا۔ مذاکرات ہوئے اور لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ یوں لیلا خالد کو قید سے رہائی ملی۔ لیلا نے اپنی سوانح عمری مائی پیپل شیل لائیو میں اپنی کہانی کو کھل کر بیان کیا ہے۔ یہ دل کو دہلا دینے والی کہانی ہے۔ یہ کتاب 1973 میں شائع ہوئی۔ لیلا کی زندگی پر 2005 میں فلم لیلا خالد ہائی جیکر کے نام سے بنائی گئی۔ اس فلم کو ایمسٹرڈیم کے فلمی میلے میں خوب پذیرائی ملی۔ یہ تھی طیارہ ہائی جیک کرنے کی کہانی۔ اب ہم آپ کو کچھ سال پہلے کا قصہ سناتے ہیں۔ لیلا ابھی حیات ہیں۔ انہیں آج بھی فلسطینی علاقوں میں ایک آئیکن کی حیثیت حاصل ہے۔ 77 سالہ لیلا خالد اس وقت عمان میں مقیم ہیں۔ ان کی شادی فیاض راشد بلال سے ہوئی ہے۔ ان کے 2 بچے بدر اور بشیر ہیں۔ ستمبر 2020 کا ذکر ہے کہ سان فرانسسکو اسٹیٹ یونیورسٹی کی جانب سے منعقد کردہ ایک ویڈیو ٹاک کو زوم کی جانب سے اس لیے منسوخ کر دیا گیا کیونکہ اس میں لیلا خالد بطور مقرر مدعو تھی۔ لیلا کو یونیورسٹی میں جس مباحثے کے لیے مدعو کیا گیا تھا اس کا عنوان تھا کس کا بیانیہ، صنف، انصاف اور مزاحمت۔ اس گفتگو میں ان کے ساتھ دیگر شرکاء میں لارا وائٹ ہارن بھی مدعو تھی، جو 1983 میں امریکی سینٹ پر بم حملوں میں ملوث ہونے پر 14 برس کی جیل کاٹ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ سیکو اوڈینگا بھی مدعو کیے گئے افراد میں شامل تھے، جنہیں امریکہ میں بلیک لبریشن آرمی کی اپنی رکنیت سے منسلک الزامات کی وجہ سے کئی دہائیوں تک قید میں رکھا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف حلقوں میں بشمول اسرائیل سے منسلک گروہوں کی جانب سے اعتراض اس گفتگو میں صرف لیلا خالد کی موجودگی کے خلاف اٹھایا گیا۔ وی درج نامی اشاعتی ادارے کو دیے گئے ایک بیان میں زوم کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے یہ سیمینار منسوخ کیا۔ ترجمان کے الفاظ تھے کہ چونکہ لیلا خالد بظاہر امریکہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دی گئی تنظیم سے تعلق رکھتی ہیں اور اس لیے ہمارا فیصلہ ہے کہ یہ زوم کے استعمال کی شرائط و ضوابط کے خلاف ہے، اور ہم نے یونیورسٹی کو بتا دیا ہے کہ وہ اس ایونٹ کے لیے زوم استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فیس بک نے بھی اس گفتگو کے لیے بنائے گئے ایونٹ کو اپنے پلیٹ فارم سے ہٹا دیا۔ یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آخر کب تک دنیا تصویر کا ایک رخ دیکھتی رہے گی؟ کب تک مسئلہ فلسطین پر صرف قابض اسرائیل کو سنا جائے گا؟ مظلوم فلسطینیوں کی آواز کو کب تک جبر اور ظلم سے دبایا جاتا رہے گا؟ کب تک آگ اور خون کی ہولی کھیلی جاتی رہے گی؟ یہ سلسلہ نہ رکا تو لیلا خالد جیسے کردار جنم لیتے رہیں گے، کیونکہ حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ معزز سامعین، یہ تھی ایک مسلمان مجاہدہ جس نے اپنی حریت و آزادی کی شمع اپنے خون سے روشن کی اور خود کو اسلام کی بیٹی ثابت کیا اور حضرت خولہ بنت ازبر رضی اللہ عنہا کی یاد تازہ کر دی۔ معزز سامعین، درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔